اور اس کو نگل گئی۔ اس طرح سے یہ قصہ یہاں پر ختم ہوا۔ اب اس قصے میں مذکورہ عناصر کی تحلیل کی جائے تو سوائے خرافات، واہیات اور بعید از عقل اوہام پرستی کے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ مثلا کیا یہ بات کسی بھی عقل مند انسان کے ذہن و دماغ میں آ سکتی ہے کہ ایک رب اور معبود کو اپنی سلطنت اور مملکت سے بھگا دیا گیا اور اپنی بیوی اور بھائی سمیت جلا وطنی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے؟ ثانیاً راما اپنے ساتھ تیر اور کمان لیے ہوئے تھا، وہ اس سے کیا کرتا تھا؟ ظاہر سے بات ہے شکار کرتا تھا۔ ہندو مذہب میں سبھی قسم کے جانوروں کا گوشت حرام ہے، تو پھر ان کا رب اور معبود راما کیوں شکار کر کے کھاتا اور اپنی بیوی کو کھلاتا تھا؟ یہ ہندو مت کے تناقضات ہیں، آپ خود سوچیں۔ اور شیطان اپنے معبود کو خدا اور دھوکہ، اور راما حقیقی غزال اور شیطان میں تمیز نہیں کر پایا، شیطان کو غزال سمجھ کر بھگاتا رہا۔ تیسری بات، راما کی بیوی سیتا کو راون شیطان اچانک اچک لے گیا اور اس کو اغوا کر بیٹھا اور اس کو خبر بھی نہیں ہوئی، اور جب راما شیطان سے دھوکہ کھا کر اپنے گھر واپس ہوا تو اس وقت پتہ چلا کہ اس کی اپنی بیوی سیتا کو کوئی اٹھا لے گیا ہے اور اس کا علم نہیں ہوا تھا کہاں لے گیا ہے۔ ہنومان نے اس کو جزیرے سری لنکا تک پہنچنے کی تدبیریں بتائی۔ رام کچھ بھی جانتا نہیں تھا۔ ہنومان نے اور اس کے قبیلے کے افراد نے اس کی مدد کی۔ رام اس قدر بے بس تھا کہ اس کو شیطان کا کس طرح خاتمہ کیا جائے اس کا بھی علم نہ ہو سکا۔ آخر کار اپنے بھائی سے مدد طلب کی۔ 6 مہینے سونے اور 6 مہینے جاگنے والے بھائی نے شیطان اکبر کو قتل کرنے کا طریقہ اور راز بتایا۔ رام کو اس کا راز بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار خرافات اور اوہام ہندو مت کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور بڑی شان سے اپنی مجلس اور محفلوں میں ان کا وہ تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنے شہر کے اکثر و بیشتر ہندوؤں سے اس طرح کی خرافات اور تناقضات کی تفسیر اور وضاحت طلب کی تو مجھے کوئی تشفی بخش جواب ان کی طرف سے نہیں ملا، بلکہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ تمہیں ہمارے دین کے اسرار اور خفایا کا علم نہیں، بہت سی چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، تم ان چیزوں کی گہرائی اور گہرائی کو نہیں پہنچ سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت میں دیکھیں، کسی کو بھی ہندو مذہب کی کتابوں کے نصوص کا علم اور معنی اور مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ بھی میری طرح قربانی کا بکرا بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تینوں ادیان، اسلام، نصرانیت اور ہندو مت کے مناظروں کے بعد میں ایک بے دین شخص کی طرح زندگی گزارتا رہا۔ میری بھی نشوونما اور تعلیم و تربیت دیگر ہندوؤں کی طرح اسلام دشمنی پر ہوئی۔ میں نے 1.5 سال تک ہندو مت کا بنظر غیر مطالعہ کیا۔ ہندو مت کی خرافات اور تناقضات کی بنا پر میری پریشانیاں حیرت انگیزیاں بڑھتی ہی چلی گئیں اور مجھے کوئی تشفی بخش اور تسلی بخش جواب نہیں ملا، تو آخر کار دل میں نے فیصلہ کیا کہ نصرانیت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے نصرانیت کا مطالعہ مکمل کر لیا۔ بہت ممکن تھا کہ نصرانیت کو قبول کر لیتا۔ میں اس وقت نصرانیوں کے غلط معتقدات کی تفصیلات میں نہیں بیان کروں گا، کیونکہ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے بھائی بیان کریں گے۔ اس دوران میری ملاقات اچانک اس مسلمان بھائی سے ہوئی جس نے مجھ سے مناظرہ کیا تھا۔ ان کو میں نے بتایا کہ میں ہندو مت چھوڑ چکا ہوں اور نصرانیت قبول کرنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے شیخ احمد دیدات کی لکھی چند چھوٹے کتابچے لا کر دیا، اور وہ اس وقت میرے پاس موجود ہیں۔ جن بھائیوں کو مطالعہ کرنا ہو دیکھ سکتے ہیں۔ میں ان میں سے چند کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں؟ کیا موجودہ انجیل اللہ کا کلام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور انجیل کے بعد انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا رائے رکھتی ہے؟ اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے رسائل بھی بھیج دیا انہوں نے، اور دل میں نے فیصلہ کیا کہ ان رسائل کو پڑھنا چاہیے، اور سبھی رسائل ایک کے بعد دیگر میں نے مکمل طور سے پڑھ لیے۔ اس دوران میں ایک بے دین و ملت انسان تھا۔ بہت ممکن تھا کہ میں نصرانی بن جاتا۔ ان چھوٹے رسائل نے میری قدیم معلومات کو جو کہ نصرانیت کے بارے میں مجھے حاصل ہوئی تھیں اور ان نصرانیت کی گمراہیوں اور ضلالتوں کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا۔ ان چھوٹے رسائل کے مطالعے کی بنا پر میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی اور مراجعہ کرنا شروع کیا، اور آخر کار فیصلہ کیا کہ مجھے دین اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اسی 2 سال کے عرصے میں نے اسلام کا بھی بغیر مطالعہ کر لیا۔ الحمدللہ میں نے اس عظیم دین کو قبول کر لیا اور مشرب اسلام ہوا، اور یہی دین برحق ہے، اور اسی پر ہمیں جینا اور مرنا ہے۔
هذا سبيل الله من يسلكه فاز بكل حمد أسلم قيادك للهدى واظفر بجنات وخلد هذا سبيل الله من يسلكه فاز بكل حمد أسلم قيادك للهدى واظفر بجنات وخلد مهلا فنحن المسلمين إلى التقى والبر نهدي نبني على قيم السماء حياتنا بنيان ودي مهلا فنحن المسلمين إلى التقى والبر نهدي نبني على قيم السماء حياتنا بنيان ودي اب ہم لوگ بھائی عبداللہ کی باتیں سماعت فرمائیں گے جو مشرب اسلام ہونے سے قبل یہودی تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا سارے جہانوں کے پروردگار عالم کے لیے لائق و سزاوار ہیں، اور درود و سلام نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ اس اجتماع کے اناؤنسر بھائی نے بتایا کہ میں در حقیقت یہودی تھا، اور میں نے اس کلمے کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، بنا بری میری باتیں بہت ہی مختصر ہوں گی باذن اللہ۔ میری نشو نما تربیت ایک یہودی گھرانے میں ہوئی، میری ماں ایک یہودی عورت تھی، اور اسی طرح میرے سبھی رشتہ دار نانیال کی جانب سے اور میرے باپ اور چچا نصارہ ہیں، اور یہ لوگ دین پر پابندی سے عمل نہیں کرتے، اور میں خود بھی زیادہ دیندار نہیں تھا۔ اس کے باوجود چونکہ یہودی تھا، ان لوگوں سے کہتا تھا کہ میں یہودی ہوں، میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ ہم یہودیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ گمان تھا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ مخلوق ہیں، اور سارے انبیاء ہمارے لیے بھیجے گئے۔ اور اپنے نصرانی دوستوں سے ہنسی مذاق اور ان کے دین کو حقیر سمجھ کر کہتا، ہم نے تمہارے رب کو قتل کر دیا۔ میں ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ یہ ہمارا تکبر اور گھمنڈ تھا۔ ہم دیندار تو نہیں تھے۔ میں 16 سال کا ہو گیا تو مختلف قوموں کی ثقافتوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں یہودی تصوف کے متعلق ایک کتاب میں نے مطالعہ کیا۔ وثنیت اور بت پرستی پر ایک کتاب نگاہ نواز ہوئی۔ نیز سیاسی کتابیں بھی میری نگاہوں سے گزرتی رہیں۔ سیاسی کتابوں کے مطالعے کے دوران یہ بات روز روشن کی طرح سامنے آئی، دنیا میں یہودی بڑے مظلوم ہیں، بے بس ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اور دیگر سارے ممالک ہم یہودیوں کی سرپرستی کو قبول کرتے ہیں، اور ہماری ماتحتی میں زندگی گزارنا گوارا ہے۔ بطور مثال، دوسری جنگ عظیم میں جرمنی میں جو کچھ واقعات پیش آئے، اور 300 سال قبل تقریباً نیو یارک میں جو کچھ حالات پیش آئے، اس کی بنا پر ساری قومیں ہماری سرپرستی کو مانتی ہیں۔ میری نانی سخت متعصب قسم کی ایک یہودی عورت ہے۔ میں انہیں صہیونی کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میں نے یہودیت انہی سے سیکھا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے مسلمانوں سے حقد و حسد اور ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں مسلمانوں سے بغض رکھتا ہوں، وہ کس بنا پر۔ جیسا کہ آپ حضرات نے ابو عمر کے قصے اسلام میں سنا، اور جب میں مدرسے کا مرحلہ طے کیا تو مختلف قسم کی کتابیں پڑھنا شروع کیا، اور مختلف قسم کی موسیقی سننے کا شوق رکھتا تھا، اور اسی موسیقی کے شوق میں رومی اور خیالی کی کتابیں بھی پڑھتا رہا، اور میرے مطالعے کے دوران قرآنی آیات اور نصوص بھی نگاہوں کے سامنے سے گزرتے رہے، اور میں قرآن کیا چیز ہے بالکل نہیں جانتا تھا، اور ہماری تعلیم ہمیں صرف ہمارے تعلیمی زمانے میں ہمیں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ سارے پاکستانی اس کو یاد اور حفظ کر لیتے ہیں اور چپاتی کی روٹی کھاتے ہیں۔ ہاں، یہ اور اسی طرح کی سیدھی سادھی معلومات ہماری مسلمانوں کے تعلق سے ہمیں بتائی گئی تھیں، اور بہت سارے مسلمان بھی میرے دوست تھے۔